السلام علیکم فرینڈس، آج ہم اپنی ماں کے حقوق بتائیں گے۔ ماں کے کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ ماں کے 5 حق جو ہر بیٹے پر فرض ہیں۔ ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے ہم آپ سب کا تھینک یو کہتے ہیں اور ہم آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ جب تک آپ کی سپورٹ نہیں رہے گی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے پہلا حق ہے عزت۔ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنا اپنی قسمت کو نیچا دکھانا ہے۔ جو ماں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ آج ہم بات کریں اپنے ماں کے حقوق کے بارے میں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اسلام نے ماں کو وہ عزت دی ہے جو کسی اور رشتے کو نہیں دی گئی۔ قرآن پاک اور حدیث میں بار بار ماں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بہت سارے حدیثوں میں آیا ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار بھی فرمایا گیا تمہاری ماں۔ چوتھی بار فرمایا گیا تمہارا باپ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی عزت تمام لازمی ہے۔ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں کو وقت نہیں دیتے۔ موبائل اور مصروف زندگی نے رشتوں کو کمزور کر دیا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کی عزت صرف روایت نہیں بلکہ ایک دینی حکم ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بے شک جنت آپ کے 2 قدموں کے سامنے ہوتی ہے، مگر بہت سارے لوگ اس کو گوا دیتے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ ماں کے 5 حقوق سے جو بیٹے کے فرض ہیں اس میں دوسرا حق اس کا وقت دینا ہے۔ ماں کو پیسے کی زیادہ ضرورت نہیں، اس کو وقت چاہیے۔ دن میں صرف چند منٹ بیٹھ کر ماں سے بات کر لینا اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایموشنل ڈسٹینس بڑھ گیا ہے۔ لوگ موبائل میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، دوستوں اور سوشل میڈیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ماں کے کال کو بعد میں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کی عزت اور خدمت ہمیشہ پہلے ترجیح ہونی چاہیے۔ آج بہت سی مائیں تنہائی کا شکار ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا جو 2 پل نکال کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے اور اس سے اپنی پیار دل بھری باتیں کرے۔ یاد رکھیں، ماں کو سب سے زیادہ ضرورت پیسے یا تحفوں کی نہیں بلکہ وقت، محبت اور عزت کی ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کا ہمیں ذکر نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں۔ یہ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا تب تک اگر آپ کوئی بڑا شخص بھی کہیں باہر جاتا ہے تو ماں بے چین رہتی ہے اور بے سکون رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں کو وقت دیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، 2 پل ہی صحیح۔ اگر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تو 5 منٹ صحیح اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ حال احوال کریں، اپنے دکھ و درد بیان کریں، جو خوشی کی باتیں وہ شیئر کریں۔ آج کل دور میں ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ماں کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہائے میری ماں کیسے چلی گئی۔ ماں کے 5 حقوق جو بیٹے پر فرض ہیں اس میں تیسرا حق اس کی خدمت کرنا ہے۔ ماں نے آپ کو بچپن میں سنبھالا، آپ کو بڑا پالا نپایا، بڑا کیا، اسے سہارا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدمت کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اسلام میں ماں کی خدمت کو جنت کا سب سے آسان راستہ قرار دیا گیا ہے۔ بے شک ایک صحابی نے جہاد پر جانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
جو آج کا ہمارا عنوان بھی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں ماں کی دعا ہوتی ہے وہاں زندگی میں برکت آتی ہے، اور جہاں ماں کی ناراضگی ہوتی ہے وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے واقعات اخباروں میں، ٹی وی میں، کلپس میں دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں۔ بہت سارے ماں باپ کو اولڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سہارا گھر میں رکھ کر آتے ہیں، جس کو وہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ وہ اپنی جنت کو دور کر رہے ہیں جو ان کے 2 قدموں کے مثل ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کی ماں یا باپ بوڑھے ہو گئے ہوں، ان کی پرورش کریں، اس کو دیکھ بھال کریں جیسے ہی انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا۔ قرآن شریف میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے بہت ساری حدیثیں اور آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ بے شک یہ چیزیں جب تک فالو نہیں کریں گے تب تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماں کے 5 حقوق کے بیٹے پر فرض ہے، ان میں چوتھا حق دعا لینا ہے۔ ماں کی ایک سچی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ماں کی انسان کو کہیں نہیں چھوڑتی۔ ماں کی دعا انسان کو کہیں نہیں چھوڑتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کسی بیٹے کو دیتی ہے تو پھر وہ بھی کہیں نہیں چھوڑتی۔ ماں کی دعا اور ناراضگی دونوں بہت طاقتور ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر ماں خوش ہے تو اللہ کی رحمت قریب ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ماں کی ایک دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اس کی ناراضگی انسان کے سکون کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نرمی سے بات کریں، احترام کریں اور ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اس میں ہی بھلائی ہے۔ آخر بڑوں نے، بزرگوں نے کیوں کہا ہے کہ جب آپ کہیں بھی کسی کام کے لیے جاؤ تو پہلے اپنے ماں سے دعا کر کے پھر چلے جاؤ، کیونکہ ماں کی ایسی دعا ہے جو عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ پاک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ماں اپنے بیٹے سے جتنا پیار کرتی ہے، اور اس کے بچے کو بھی چاہیے اس کے تو ماں سے بھی اسی طریقے سے پیار محبت کا اظہار کرے، اسی کا ریسپیکٹ کرے، تاکہ آپس میں بانڈنگ بنی رہی ہو۔ امید ہے کہ یہ سب آپ کو ضرور ہم اور آپ اس نیک عمل کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ ماں کے 5 حقوق جو ہر بیٹے پر فرض ہے۔ 5واں حق صبر ہے۔ یاد رکھیں، ماں جیسی نعمت دوبارہ نہیں ملتی۔ جب تک وہ ذات ہے اس کی قدر کر لو، جب وہ چلی جائے گی پھر خود ہی پچھتاؤ گے، خود ہی کہو گے ہائے میری ماں، میں کتنا غیر ذمہ دار تھا، میں کتنا لاپرواہ تھا جو اپنی ماں کی قدر نہیں کر سکا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج سے کیا بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے روزانہ ماں سے بات کریں، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی بات غور سے سنیں، جو وہ کہے اپنے دل سے ان کی بات سنیں۔ ان کے لیے دعا کریں جیسے وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آئیں، اور جو لوگ تیز اور چینخیں کر کے اپنی ماں سے بات کرتے ہیں وہ ایسی ہیبٹ اور ایسی باتیں ختم کر کے نرمی سے پیش آئے۔ کبھی بھی ان کو دل کو تکلیف نہیں دیں، کیونکہ ماں کی تکلیف ماں بتاتی نہیں ہے، اور ان کو جو رونا ہوتا ہے دل کو چھو لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی خدمت کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے ماں کو خوش نہیں رکھیں تو کل ہمیں افسوس ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں صرف ایک انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر ماں خوش، زندگی میں سکون، اگر ماں ناراض، زندگی میں بے برکتی۔ آج ہی سے اپنے ماں کو وقت دیں، کیونکہ کل شاید موقع نہ ملے۔
جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کے حال میں ہی ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، پیار محبت سے بات کریں، اور جن کی مائیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کے دل کا حال پوچھیں کہ اب بتاؤ کہ کیسا فیل کر رہے ہو۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، بھائی بہن میں پیار محبت ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو وہی بھائی بہن ایک دوسرے کو دشمن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں جیسی نعمت دوبارہ نہیں ملتی، جب تک وہ ذات ہے اس کی قدر کر لو۔ بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی حیات زندگی میں اس کی قدر کرو، اس کی ریسپیکٹ کرو۔ حدیثوں میں، قرآن شریف میں، آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی ماں کے جو حقائق ہیں وہ پورا کرو۔ ایسے نہیں کہ جو بندہ ماں کے حقائق پورا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں بھی خوار ہوتا، ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری عمر اور ہمارے والدین کو ہمیشہ تندرستی، صحت نصیب فرمائے، ہر تکلیف، ہر بری نظر سے بتائے، اور ان کی لمبی عمر کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اس کی زندگی کے ہر بیماری سے محفوظ رکھنے کی دعا کریں۔ بے شک اس میں ہی ان کی ہماری کامیابی ہے۔ بے شک اللہ پاک سب سے راضی ہو جائے۔ یہ